الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلام المجید والفرقان الحکیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی سخر لنا هذا وما كنا له مقرنین وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ وقال اللہ تبارک و تعالی فی مقام آخر سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تمام ساتھی دل کی گہرائیوں سے محبت کے ساتھ بآواز بلند درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے محترم بزرگوں، عزیز نوجوان بھائیوں، ساتھیوں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے ایک معجزہ معراج ہے، تو معراج کے متعلق کچھ باتیں کریں گے۔ معراج کا لفظی معنی عروج سے ہے، جس کا مطلب بلندی ہے، اونچائی ہے۔ تو اس واقعے میں چونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر طرح کی بلندی عطا کی کہ زمینوں سے، آسمانوں اور عرش معلیٰ سے بھی اوپر آپ علیہ السلام گئے، یہ بھی بلندی کی طرف جانا تھا، اونچائی تھی۔ اور اس واقعے کی وجہ سے آپ علیہ السلام روحانی طور پر بھی بہت بلندیوں کو پہنچ گئے، اور اقوام عالم میں بھی آپ علیہ السلام اس واقعے کی وجہ سے بڑے بلند ہو گئے۔ تو یہ آپ علیہ السلام کی زندگی میں واقعہ آپ علیہ السلام کے لیے عروج ہی عروج ہے، بلندی ہی بلندی ہے۔ یہ ایک ایسا واقعہ ہے کہ جس واقعے نے اللہ تعالیٰ کی ساری مخلوقات، بالخصوص جن و انس اور ملائکہ میں یہ بات بتا دی کہ اللہ کی مخلوقات میں سے بشر سب سے بلند ہے۔ بشر عظمت میں ساری مخلوقات میں افضل ہے، اس لیے کہ یہی وہ واقعہ ہے کہ جب جن تو اپنے آپ کو سمجھتے ہی ہیں نا کہ ہم آگ کے بنے ہوئے ہیں، تو جن تو بہت دور کی بات ہے، فرشتے اور فرشتوں میں بھی فرشتوں کے سردار حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی معراج والی رات ایک مقام آیا تھا کہ جہاں جا کے انہوں نے کہا تھا کہ اللہ کے نبی بس یہاں تک میرا اور آپ کا ساتھ ہے، میں اس سے آگے کبھی نہیں گیا، اس سے آگے میں دروازہ بتا دیتا ہوں،
کھول دیتا ہوں، کھل جائے گا، کھلوا دیتا ہوں، اس سے آگے آپ جانیں اور اللہ تعالیٰ جانے، نہ اس سے پہلے میں کبھی گیا ہوں آگے، نہ جا سکتا ہوں۔ تو فرشتوں کو بھی پھر پتہ چل گیا نا، جن فرشتوں کے دماغوں میں کسی جگہ پہ کسی خانے میں یہ بات تھی کہ انسانوں کس طرح ہم سے افضل، ہم تو بڑی بلندیوں تک جاتے ہیں، رہتے ہیں، یہ ہے وہ ہے۔ تو میرے آقا علیہ السلام جب اس دن وہاں پہنچے کہ کوئی اور فرشتہ تو کیا، فرشتوں کا سردار بھی جا کے کہتا ہے جی بس اس سے آگے آپ کا مقام ہے، آپ کی منزل ہے، آپ جا سکتے۔ خیر، یہ معراج کا واقعہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے معجزات میں سے ایک معجزہ ہے۔ معجزہ لفظی معنی ہوتا ہے عاجز کر دینے والا، یعنی ایسی بات، ایسا عمل، ایسا کام جو انسانی عقلوں کو، انسانی فہم کو، انسانی ادراک کو، انسانی سمجھ کو عاجز کر دے کہ یہ کام ہو ہی نہیں سکتا، کیسے ہو گیا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ معجزہ۔ اور یہ کن کے ہاتھوں سے اللہ تعالیٰ ظاہر کرتا ہے؟ اپنے نبیوں کے ہاتھوں سے، انبیاء اکرام علیہ السلام کے ہاتھوں سے اللہ تعالیٰ معجزے ظاہر کرتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پتھر پہ لاٹھی ماری، چشمے جاری ہوئے، اور پانی میں عصا مارا، راستے بن گئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کا تذکرہ ملتا ہے۔ یہ وہ کام ہے جو عقل نہیں مانتی کہ یہ کام کیسے ہو گئے، جہاں پر انسانی دماغ، انسانی عقل، انسانی علم بے بس ہو جائے اور اس سے آگے کام ہو رہا ہو اور اللہ کے نبی کے ہاتھ سے ظاہر ہو، اسے کیا کہتے ہیں؟ معجزہ۔ اللہ نے اور نبیوں کو بھی معجزے دیے، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بے شمار معجزات عطا کیے، ان میں معراج کا معجزہ بھی عطا کیا۔ اور بعض لوگ نا آج، جو غیر مسلموں کی تو بات ہی چھوڑ دینا، مسلمانوں میں بعض لوگ ایسے پیدا ہوئے جنہوں نے شکوک و شبہات پیدا کرنے کی کوشش کی، معراج کے واقعے کا یا انکار کیا، یا لوگوں کے اندر یہ ابہام، شکوک پیدا کرنے کی کوشش کی کہ یہ واقعہ تو بس روحانی تھا، روحانی طور پر معراج ہوا تھا، کسی نے کہا خواب میں معراج ہوا تھا۔ بھائی توجہ ہے، ہمارا عقیدہ ہے کہ یہ معراج نہ روحانی طور پہ ہوا ہے اور نہ ہی یہ خواب میں ہوا ہے۔ ہمارے آقا علیہ السلام کو حالت بیداری میں روح اور جسم کے ساتھ، یہی والا جسم جو دنیا میں تھا، جسے جسم انصری کہتے ہیں، کہ یہ اس دنیا میں جس جسم کے ساتھ آپ علیہ السلام اس وقت دنیا میں تشریف فرما تھے، حالت بیداری میں جسم اور روح کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے معراج کروائی۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اب جو انکار کرتے ہیں، جو شک پیدا کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی عقل کیسے مانتی ہے، کیسے ہو سکتا ہے اتنے تھوڑے سارے وقت میں؟ بھائی یہ ہو سکتا ہے ایسا، کیوں جی؟ ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا؟ کون کر سکتا ہے؟ تو جو کام بھی ہو، جو کہا ہے کہ اللہ کر سکتا ہے، یہ اللہ نے کیا ہے، اس میں کوئی کون ہے جو بے وقوفی ہے نا جو شک کرے اس میں؟ اچھا بھائی، ہم دلائل کی طرف آتے ہیں۔ بھائی جو بندے انکار کرتے ہیں، شک ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، ان سے پوچھو بھائی مسلمان ہے جو، غیر مسلموں کی تو بات یہ الگ ہے نا، بات کی بات ہے کہ یہ معجزہ ہے، کہیں گے جی معجزہ ہے۔ بھائی
اگر واقعہ معراج معجزہ ہے تو یہ لفظ، یہ دعویٰ خود اس بات کی دلیل ہے کہ آپ علیہ السلام حالت بیداری میں جسم کے ساتھ، روح کے ساتھ آسمانوں پہ گئے ہیں۔ اگر یہ معجزہ نہیں ہے، یعنی معجزہ ہے، تو بھئی پھر خواب میں بندہ کوئی کہے جی میں خواب میں آسمانوں پہ گیا ہوں، وہاں گیا ہوں، یہ پھر کون سا معجزہ ہوا؟ پھر کون سا معجزہ ہے؟ یہ روح گئی ہے بس۔ یہ معجزہ ہونا خود اس بات کی دلیل ہے کہ خواب میں اگر اس طرح کا عمل ہو تو وہ کوئی عقلوں کو عاجز کرنے والی بات ہی نہیں ہے۔ خواب میں تو گناہ گار بھی پتہ نہیں کیا کیا آسمان سر پہ اٹھا لیتے ہیں۔ کیوں شاہ جی؟ خواباں دے وچ تے کئی ماتڑ جڑے ہوندے نے وہ کسی وزیراں دی بیٹیاں نال شادیاں کر رہے ہوندے نے، جنہوں نے کبھی کوئی 1 روپیہ نہیں دیکھا ہوتا، کئی دفعہ خواب میں وہ خزانوں میں کھیل رہے ہوتے ہیں۔ خواب میں کبھی کوئی کسی صدر کی بیٹی سے شادی رچائی بیٹھا ہوتا ہے۔ اس لیے خواب کی بات معجزہ ہو ہی نہیں سکتی۔ اچھا، دوسری بات کہ بھئی اس وقت کے کافروں نے اس بات کا انکار کیا تھا نا۔ ابو جہل اعتراض کر رہا ہے، دوسرا اعتراض کر رہا ہے کہ ہم نہیں مانتے، ایسے ممکن ہی نہیں ہے۔ وہ بھئی اگر کوئی آپ علیہ السلام یہ دعویٰ کرتے کہ میں نے خواب میں یہ دیکھا ہے، تو خواب میں کوئی سوال کرتا؟ پتہ ہے نا آپ علیہ السلام نے جب یہ دعویٰ کیا تو ابو جہل ابو بکر کے دروازے پہ آیا کہ ابو بکر یار تو بڑا سمجھدار ہے، دانہا ہے، تو بتا کوئی بندہ راتوں رات یہاں سے مکے سے مسجد اقصی جائے، پھر رات وہاں ٹھہرے، پھر ٹھہر کے واپس بھی آ جائے، ممکن ہے؟ ابو بکر صدیق نے کہا ایسا تو نہیں ممکن لگتا، مشکل ہی ہے۔ کوئی بندہ کہے کہ میں وہاں سے پھر آسمانوں پہ بھی گیا ہوں، کہے میں آسمانوں سے پھر عرش تک بھی گیا ہوں۔ ابو بکر کہنے لگے میں سمجھ گیا، اے بابا ہلایا پکڑا، اگر کوئی کہے نا تو کوئی نہیں جا سکتا، اگر یہ بات میرے آقا محمد نے کہی ہوگی نا تو وہ پھر سچ ہے، وہ جا سکتے ہیں، کیونکہ وہ اللہ کے نبی ہیں، اللہ انہیں لے جا سکتا ہے۔ خیر، میں یہ بات کر رہا ہوں کہ ابو جہل انکار کر رہا تھا۔ آقا علیہ السلام کے پاس آ کے وہ کہہ رہے تھے کہ جی آپ گئے ہیں، بتائیں کہ مسجد اقصی کے اندر ستون کتنے ہیں، چھت کس طرح کی ہے، دروازے کس طرح کے ہیں۔ اگر یہ دعویٰ خواب میں ہوتا تو کوئی اعتراض کرتا ہے؟ آج تک کسی نے بڑی انہونی خواب آپ کو سنائی ہو تو کسی نے کوئی انکار کیا کہ بھئی ایسی خواب نہیں آ سکتی؟ کیوں جی آ سکتی ہے خواب؟ خواب میں تو بندہ مر جاتا ہے، کئی دفعہ خود مر جاتا ہے خواب میں۔ خواب میں کبھی بندہ آسمانوں پہ اڑ رہا ہوتا ہے، ویسے اڑ سکتا ہے؟ تو بھئی اگر آقا علیہ السلام کا دعویٰ معراج کا یہ ہوتا کہ میں نے خواب میں یہ عمل کیا ہے تو کوئی اعتراض نہ کرتا، کوئی انکار نہ کرتا۔ اچھا، ایک بات اگلی بھی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے 15ویں پارے کے آغاز میں جہاں معراج کا تذکرہ کیا ہے نا، وہاں ایک جملہ اللہ تعالیٰ لائے ہیں، سبحان الذی اسرا، پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کروائی۔ اچھا بتائیں کہ اللہ کی ذات عظمتوں والی، طاقتوں والی، شہنشاہ مطلق، اگر خواب میں یہ سیر ہوتی تو یہ اتنا بڑا جملہ کہ پاک ہے وہ ذات اللہ کی، یہ جملہ لفظ سبحان اس بات پہ دلالت ہے کہ دنیا والو دیکھو میرا نبی دکھوں سے چور تھا، غموں سے نڈھال تھا، میرا نبی پریشان تھا، میرے نبی کو تم نے ستایا ہوا تھا۔ چند سال پیچھے شیب ابی طالب کی گھاٹی میں
میرے آقا اور میرے آقا کے رشتہ داروں کو تم نے سوشل بائیکاٹ کر کے اذیتیں دینے کی انتہا کر دی تھی. پہلے تو تمہیں یہ بتایا جو تم نے آپس میں معاہدہ لکھا تھا کاغذ پر اور بیت اللہ کے دروازے پہ لٹکایا تھا کہ کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے خاندان کے ساتھ میل جول نہیں رکھے گا، لین دین نہیں کرے گا، ان کا سوشل بائیکاٹ کیا جائے گا. لوگوں، پہلے تو تمہیں میں نے یہ دکھایا کہ وہ تمہارا معاہدہ دیمک کھا گیا اور تمہیں پتہ بھی نہیں چلا. میرے نبی نے پہلے اپنے چچا کو بتایا اور پھر چچا نے لوگوں کو بتایا کہ جس معاہدے کی بنیاد پہ تم ہمارا سوشل بائیکاٹ کیے ہوئے ہو، جاؤ دیکھو وہ تمہارا معاہدہ کاغذ صرف اللہ کے نام کے سوا سب دیمک کھا چکا ہے. پھر تم نے میرے نبی کو بڑی تکلیفیں دیں. یہ والا سال جو ہے نا، جس سال معراج کا واقعہ پیش آیا، اس سال کو میرے آقا علیہ السلام فرماتے تھے یہ میرے لیے غموں کا سال تھا. کوئی دن ہوتا ہے نا، کوئی گھڑی ہوتی ہے غم کی، کوئی دن ہوتا ہے غم کا، کوئی ہفتہ ہوتا ہے غم کا. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا عام الحزن، اس سال کے بارے میں فرمایا یہ غموں کا سال تھا. شیب ابی طالب کا معاملہ بھی اخیر اسی سال کے اندر اختتام پذیر ہوا. اسی سال سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات ہوئی. اسی سال سارے قریش مل کے ابو طالب کے پاس آئے کہ اپنے بھتیجے نو سمجھا، پیسے لینے ہیں تو لے لو، خزانہ لینا ہے تو لے لو، سرداری لینی ہے دے دیتے ہیں، جان چھوڑے ہماری معاذ اللہ. وہ یوں کہتے تھے خوبصورت حسین لڑکی سے شادی چاہتا ہے، بتائے ہاتھ رکھ کے کروا دیتے ہیں، اس کو کہو یہ کام چھوڑ دے. یہ کیا آپس میں نیا سلسلہ شروع کر دیا ہے، لڑائیاں جھگڑے گھر گھر میں، معاذ اللہ. وہ کہتے تھے یہ فساد ڈال دیا ہے. چچا ابو طالب بڑا خوش ہوا، میرے بیٹے کو سرداری ملے گی، سارا کچھ کرنے کے لیے تیار ہیں. یہ سوٹی پکڑے ہوئے حضور کے پاس آیا، بیٹا کیا فرض لے کے آئے ہیں؟ یہ پیشکشیں لے کے آئے ہیں، سارے سردار آئے ہیں، چل کے آئے ہیں، خزانے دینا چاہتے ہیں، پیسے دینا چاہتے ہیں، سرداری دینا چاہتے ہیں. حسین و جمیل کسی عورت کی، جس خاندان کی جس لڑکی سے جاتے ہو شادی ہو جاتی ہے. بس کر دو، میں بھی تھک گیا ہوں، بوڑھا ہو گیا ہوں، پتہ نہیں زندگی کا. تو میرے آقا علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور جذباتی ہو گئے. کہا میرے چچا ساتھ دیتے ہو ٹھیک ہے، نہیں دیتے نہ دو، آپ بھی پیچھے ہٹنا چاہتے ہو ہٹ جاؤ، لیکن میرے چچا یہ کیا چیزیں ہیں مال و دولت، یہ کیا چیزیں ہیں رشتے کی آفرز، یہ کیا چیزیں ہیں سرداری کی باتیں. میرے ہاتھ، ایک ہاتھ میں سورج دوسرے ہاتھ میں چاند لا کے رکھ دو تو محمد اپنے اس موقف سے، اس عقیدے سے، اس مشن سے، اس کام سے پیچھے ہٹنے والا نہیں ہے. جذباتی ہو گئے، آنکھوں میں آنسو آ گئے. یہی سال کی بات کر رہا ہوں. چچا نے کہا پھر بیٹا چل کوئی بات نہیں، تو لگا رہے اپنے کام میں، اللہ خیر کرے گا. یہی وہ سال تھا کہ اسی سال جہاں سیدہ خدیجہ وفات پا گئی، یہی والا چچا اسی سال فوت ہو گئے. شیب ابی طالب کا مشکل وقت گزرا. اپنی بیوی جو بہت پیاری اور بہت اچھی، بہت غمخوار بیوی تھیں، وہ فوت ہوئی، چچا فوت ہوا. آپ علیہ السلام کے دل میں خیال آیا کہ یہ تو مانتے ہی نہیں، سنتے ہی نہیں. یہ قریب جو طائف والے لوگ ہیں نا، بڑے خوشحال ہیں، اچھے لوگ ہیں، ان کے بارے میں اچھی باتیں سنی. وہاں جاتا ہوں، وہاں جا کے بات سنائی. لوگوں میں سے تو کوئی سننے کے لیے تیار ہی نہیں تھا. جو بڑے 3 بھائی تھے، سردار تھے، ان کے پاس گئے. ایک نے کہا معاذ اللہ معاذ اللہ، تو ہی ملے اللہ کو، تجھے ہی سرداری دینی ہے، اللہ نے نبوت دینی تھی. باتیں کی. دوسرے نے پھر سنائی کہ بھئی تیرے پاس ہے کیا؟ اگر اللہ نے نبوت دینی تھی تو یہ کسی خوشحال سردار کو دیتا. تیسرا کہنے لگا کہ میں تو تیرے سے بات ہی نہیں کروں گا،
اگر تو نبی نہیں ہے معاذ اللہ تو پھر اس قابل ہی نہیں ہے کہ میں تیرے سے بات کروں، اور اگر تو نبی ہے واقعی تو میں پھر بھی نہیں بات کرنا چاہتا، کہیں بے ادبی نہ ہو جائے۔ آقا علیہ السلام کی کوئی بات وہاں پہ سننے کے لیے تیار نہیں ہوا، آپ نے واپس مڑنے کے ارادہ کیا، انہوں نے اباس گندے قسم کے لڑکے پیچھے لگا دیے جو ہوٹنگ کرتے، گالی دیتے، باتیں کرتے، مذاق اڑاتے، دھکے دیتے اور کپڑے کھینچتے، یہاں تک کہ پھر پتھر مارنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ آپ آقا علیہ السلام کے جسم پر اتنے پتھر مارے کہ جسم کے مختلف حصوں سے خون رسنا شروع ہوا، یہاں تک کہ آقا علیہ السلام زخمی حالت میں نیچے گرتے، وہ گھسیٹ کے پھر اٹھاتے، دھکے دیتے، پھر پتھر مارتے۔ بڑا دل ٹوٹ گیا، خیر ہو گئی۔ یہ وہ موقع تھا کہ جب تھوڑا سا آگے گئے نا تو میرے آقا اللہ سے مخاطب ہوتے ہیں، یا اللہ تو کتے میرے نال روستے نہیں پیا، یا اللہ تو کتے میرے نال ناراض سے نہیں ہو گیا، یا اللہ کہیں ناراض تو نہیں ہو گئے کہ کن لوگوں کے حوالے کر رہے ہیں آپ مجھے، یا اللہ کہاں چلے گئے آپ، میں تو آپ کی باتیں کر رہا ہوں۔ جب دل ٹوٹا، جسم زخموں سے چور تھا، توجہ، دل ٹوٹ گیا، جسم زخموں سے چور، اللہ دین کے لیے یہ حال، اللہ کی رحمت کو جوشایا، کہا جا جبریل فرشتوں کی پوری فوج لے کے جا، میرے نبی کو بتا کہ تیرا اللہ تیرے ساتھ ہے، تیرا اللہ تیرے قریب ہے، اللہ تو دیکھنا چاہتا ہے تجھے، تو اللہ سے محبت کتنی کرتا ہے، اللہ تو دیکھنا چاہتا ہے کہ یہ لوگ تجھے میرے نام پہ کتنا تڑپانا چاہتے ہیں، اور میں دیکھنا چاہتا ہوں تو میری محبت میں کس قدر ڈوبا ہوا ہے، اور جہاں تک تو یہ سمجھتا ہے کہ ان کے حوالے کر رہا ہوں، تیرا اللہ اتنی طاقت والا ہے کہ جبریل جا کے کہہ کہ فرشتے آئے ہیں ساتھ، اشارہ کیجئے، حکم کیجئے، ان کی بستی کو الٹ پلٹ کے رکھ دیا جائے گا، آپ حکم کیجئے، یہ طائف کی وادی والے جتنے لوگ ہیں ان کو دونوں پہاڑوں کے بیچ میں یوں پیسا جائے گا جیسے جو اور گندم کے دانوں کو پیس کے آٹا بنا دیا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی کے پاس جبریل آئے اور یہی عرض کی کہ حکم کیجئے، قربان جائیے۔ آمنہ کے لال عبداللہ کے لخت جگر، سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے حوصلے، تدبر، وسعت ظرفی پر میرے آقا فرمانے لگے، نہیں جبریل، اے لوگ مینوں پہچان دے نہیں، اے مینوں جان دے نہیں، انہاں نوں میرا پتہ نہیں، یہ انجانے میں اس طرح کر رہے ہیں، میں ان کے لیے اس طرح کی دعا اللہ سے نہیں کر سکتا، ان میں بچے ہیں، بوڑھے ہیں، جوان ہیں، کوئی بات نہیں ہے، انہوں نے انجانے میں مجھے دکھ دیے ہیں، میرا اللہ ان کی نسلوں میں ان میں سے کسی کو ہدایت دے گا، ان کے مقدر میں نہ ہوئی، اللہ ان کی اولادوں میں سے دے دے گا کسی کو ہدایت، ان کی اولاد میں سے نہ صحیح، ان کی نسلوں میں سے اللہ تعالی کسی کو ایمان کی دولت سے مالا مال کر دے گا۔ ساتھیو، اس سفر سے جب واپس آئے نا، پھر یہ دن گزر رہے تھے، توجہ ہے نا، یہ تھا غموں کا سال جو میں نے آپ کے سامنے پس منظر رکھا ہے، اس پس منظر میں سارے دن کی تکلیفیں، غم، خبریں مل رہی ہیں کہ جی وہ فلاں چوک میں نا مکے کے آپ کے ساتھی کو فلاں مار رہا ہے، فلاں جگہ پہ بلال کو مارا جا رہا ہے، پتہ چلتا ہے جی فلاں جگہ پہ فلاں آپ کے صحابی کو شہید کر دیا ہے، فلاں صحابیہ کو شہید کر دیا ہے، فلاں کے ساتھ یہ واقعہ المناک پیش آ گیا ہے۔ ایسے میں ایک رات میرے آقا علیہ السلام ام ہانی کے گھر سائڈ پہ ہو کے کہ آج رات ذرا آرام کر لوں، سو لوں، لیٹے ہیں، گہری نیند پہ ہیں، تو عرش سے جبریل بلاوا لے کے آ گئے،
بڑی محبت کے انداز میں تو بہت کچھ کتابوں میں لکھا ہے، خطیب اپنے انداز میں کہتے ہیں کیسے اٹھایا، پاؤں کو بوسہ دیا، چلو ساری باتیں ٹھیک ہیں۔ قصہ مختصر کہ میرے آقا علیہ السلام کو حضرت جبریل پیار سے جب اٹھاتے ہیں تو کیا منظر ہوگا، تصور ہی ہے نا، خیال ہی ہے، ہم کیا سوچ سکتے ہیں، لیکن یقیناً وہ منظر ایسے ہی ہوگا کہ جبریل نے کہا ہوگا کہ اللہ کے نبی بڑے غم دیکھے ہیں، بڑی پریشانیاں دیکھی ہیں، بڑی تکلیفیں کاٹی ہیں، زخموں سے چور ہو، دنیا کی رنگینیوں کے بیچ میں دھکے کھا رہے ہو اللہ کے نام پہ، آج وہ آپ کا محبوب، وہ عرشوں والا، وہ طاقتوں والا، وہ خلاق عالم، وہ کائنات کو حسن بخشنے والا، وہ چاند کو چاندنی، تاروں کو جو خوبصورت روشنی دینے والا ہے، وہ رب ملاقات کے لیے آپ کو بلا رہا ہے، ہائے ہائے، سیر کے لیے بلا رہا ہے، دل بہلانے کے لیے بلا رہا ہے، خوش کرنے کے لیے بلا رہا ہے، غموں کو دھونے کے لیے بلا رہا ہے، زخموں پہ مرہم رکھنے کے لیے بلا رہا ہے، تسلیاں دینے کے لیے بلا رہا ہے، اپنے خزانے دکھانے کے لیے بلا رہا ہے، اپنی عظمت کی نشانیاں دکھانے کے لیے بلا رہا ہے، میں کون ہوں، میری طاقت کیسی ہے، اپنے چھپے خزانے دکھانے کے لیے بلا رہا ہے۔ ساری بوجھ ہلکے ہو جائیں گے، ساری غم دھل جائیں گے، ساری پریشانیاں مٹ جائیں گی۔ جب میرے آقا علیہ السلام کو اٹھایا اور کہا کہ اللہ بلا رہے ہیں، ٹائم ہو گیا، انشاءاللہ یہاں سے اگلے جمعے بات شروع کریں گے۔ جو بات کی ہے اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کوشش کیجئے کہ اگلے جمعے 1:15 بجے سے پہلے آ جائیے، میں کوشش کروں گا انشاءاللہ اگلے جمعے کا بیان 1:15 بجے سے پہلے شروع کروں گا انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا